السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، آج ہمارا موضوع ہے اصحاب الفیل کا واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کے سلسلے میں ایک مکمل صورت ہی نازل کی، جسے 30ویں پارے میں سورۃ الفیل کے نام سے ہم سب جانتے ہیں۔ دراصل واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ یمن جو عرب کے قریب ایک اہم ملک تھا، اس یمن میں بت پرستی عام تھی۔ لوگ اکثر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور یمن کے قریب حبشہ نامی ملک تھا، جہاں عیسائی لوگ آباد تھے۔ وہی حبشہ ہے جس کی جانب مسلمانوں نے ہجرت کی، اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنا یہ واقعہ سیرت کا ایک اہم اور روشن باب ہے۔ حبشہ کے بادشاہ نے یمن والوں پر چڑھائی کی، یمن والوں سے جنگ کی، تو اسے کامیابی مل گئی، اور یمن کے بادشاہ نے ابرہہ نامی ایک عیسائی شخص کو پورے یمن کا گورنر بنایا، اور ابرہہ اپنے مذہب پر بہت ڈٹا ہوا اور ثابت قدم تھا۔ ابرہہ نے خواہش کی کہ یمن جن کی اکثریت بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتی ہے، اور یمن میں موجود عرب قبائل کعبۃ اللہ کی تعظیم کیا کرتے ہیں، تو لہٰذا اس نے ارادہ کیا کہ یمن کے لوگ عیسائیت کو اپنا لیں۔ تو لہٰذا ابرہہ نے یمن میں قلیس، قاف لام یا سین، قلیس نامی ایک عمارت بنائی، اور اس عمارت کو بنانے کا مقصد دراصل عیسائیوں کے حق میں وہ چرچ اور عبادت گاہ کی حیثیت تھی، اور ایک شاندار عمارت قلیس نام کی اس نے تعمیر کی، اور تمام یمن والوں کو اس نے دعوت دی کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بجائے، کعبۃ اللہ کے پاس عبادت کو بجا لانے کے بجائے قلیس نامی عمارت کا طواف کریں اور یہاں بندگی کو بجا لائیں۔ عرب کے قبائل جو یمن میں آباد تھے، اور گرچہ وہ بت پرستی میں مبتلا کیوں نہ ہوں، کعبۃ اللہ کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں موجود تھی، لہٰذا انہوں نے قلیس کے ارد گرد طواف کرنے سے انکار کر دیا۔ ابرہہ کو اس پہ بڑا غصہ آیا۔ اس نے لوگوں کو ڈانٹنے اور ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی، تو لوگ جن کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی محبت تھی، ان میں سے ایک شخص نے اس قلیس نامی چرچ اور عبادت گاہ میں گندگی کو پھیلا دیا، وہاں پیشاب یا پاخانہ اس عبادت گاہ میں کر دیا۔ ابرہہ کو جب اس کی خبر دی گئی تو اسے بہت غصہ آیا، اور اس نے بنو کنانہ کے ایک شخص کو یمن کے عرب قبائل میں یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ امسال کوئی شخص یمن سے حج کے ارادے سے کعبۃ اللہ کا رخ نہیں کرے گا، بلکہ ہر ایک کو کعبۃ اللہ کے بجائے اس قلیس نامی عمارت کا حج کرنا ہے، اس کا طواف کرنا ہے اور اس کی زیارت کرنی ہے۔ کعبۃ اللہ کا کوئی حج نہیں کرے گا۔ تو جس شخص کو ابرہہ نے بھیجا اعلان کرنے کے لیے، عرب لوگوں نے جو وہاں یمن میں آباد تھے، انہوں نے اس شخص کو قتل کر ڈالا، اور اس واقعے کے بعد ابرہہ کو بہت غصہ آیا۔ دیکھیے، حبشہ کا بادشاہ
پہلے یمن پہ حملہ کرتا ہے. یمن کے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے اور حبشہ کا علاقہ عیسائیت سے جڑا ہوا تھا، اور حبشہ کے بادشاہ نے ابرہہ نامی شخص کو متعین کیا گورنر کے طور پر، اور ابرہہ نامی شخص نے پورے یمن کے علاقے کو عیسائیت میں تبدیل کرنا چاہتا تھا، اور اس کی خاطر اس نے قلیس نامی ایک عمارت کی تعمیر کی. المہم، جب یہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے ابرہہ کے ایک فرد کو قتل کر دیا، تو اس نے اعلان کیا کہ اگلے سال کوئی یعنی کعبۃ اللہ کا رخ نہیں کریں گے حج کے ارادے سے. تو لہذا انہوں نے اس قاصد کو قتل کر دیا جس نے یہ اعلان کیا. تو ابرہہ نے تمام لوگوں کے سامنے ایک بات کہی کہ ہم اب کعبۃ اللہ کو ڈھانکے رہیں گے، اس کا بدلہ ہم کعبۃ اللہ کی دیواروں کو ڈھا کر ہم لیا کریں گے. تو اس نے کھلم کھلا یہ اعلان جاری کر دیا، اور اپنے 60,000 کی تعداد پر مشتمل ایک لشکر اور فوج کو اس نے تیار کیا، اور اس کے ساتھ ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا دستہ بھی تھا. اس دستے کو لے کر وہ آگے بڑھتا ہے، اور سب میں اس نے اعلان کر دیا سارے لوگوں میں کہ یہاں سے ہمارے نکلنے کا مقصد کعبۃ اللہ کو ڈھانا ہے. اور راستے میں بعض قبیلے والوں کو جب یہ خبر ملتی ہے جن کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی عظمت تھی کہ کسی طرح جو ہے ابرہہ کے فوج کو جو ہے یعنی روکیں، لیکن 60,000 پر مشتمل یہ بھاری بھرکم لشکر جو اپنے ساتھ بہت سارے مطلب جو ہاتھی اور اسباب جنگ وغیرہ جو ہے رکھا کیا کرتا تھا، اس لشکر سے مقابلہ کرنا ان کے سکت میں یہ بات نہ تھی. اور جب ابرہہ کا لشکر طائف کے پاس پہنچتا ہے تو طائف کے لوگ لات نامی بت کی عبادت کیا کرتے تھے. انہیں ڈر لاحق ہوا کہ کہیں ان کی عبادت گاہیں جن پر ابرہہ حملہ نہ کر دے، اسی لیے طائف کا سردار مسعود بن معتب نے ابو رغال نامی ایک شخص کو یہ کہہ کر بھیجا کہ ابرہہ سے درخواست کرے کہ وہ طائف پر حملہ نہ کرے، البتہ طائف سے مکے کی رہبری کرنے کے لیے ہم ابو رغال کو تمہارے حوالے کرتے ہیں تاکہ یہ شخص تمہاری رہبری کرے، تمہاری رہنمائی کرے. تو بہرحال ابرہہ اس شخص کو اس جو ہے بات کو قبول کر لیتا ہے، اور ابو رغال نامی شخص کو اپنے ساتھ کر لیتا ہے تاکہ وہ راستے جو ہے بتاتا چلے اور راستے کی رہنمائی کرتا چلے. اور جب وہ مکے کے قریب پہنچا تو اس نے مکے والوں میں اپنا رعب جمانے اور ان کے دلوں میں وحشت پیدا کرنے کے لیے چند لوگوں کو بھیجا تاکہ وہ وہاں سے لوٹ مار کر کے آئیں اور چند اونٹ جو ہے یعنی قبضہ کر کے آئیں. تو جب چند لوگ جاتے ہیں اور مکہ والوں کے اونٹ کو قبضہ کرنا چاہتے تھے، تو عبد المطلب کے 200 اونٹ کو ان لوگوں نے 200 اونٹ پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا، اور ان 200 اونٹ کو لے کر آتے ہیں. اور جیسی یہ خبر یعنی عبد المطلب کو ملتی ہے جو کعبۃ اللہ کی نگہبانی کر رہے تھے، جو متولی تھے اور قبیلے کے سردار بھی تھے، انہوں نے مکے میں اعلان کر دیا کہ سب لوگ یعنی پہاڑیوں اور وادیوں میں جا کے چھپ جائیں، اپنی اپنی حفاظت کر لیں. تو لہذا انہوں نے اعلان کر دیا، اور جب اس معاملے کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ابرہہ جب مکے میں ایک شخص کو بھیجتا ہے تاکہ مکے والوں کے دلوں میں پہلے سے ایک رعب جو ہے بٹھا دے، اور جب وہ مکے میں داخل ہو تو بغیر کسی لڑائی اور جنگ کے آسانی سے اپنے ارادے میں وہ کامیاب ہو جائے، اس ناپاک ارادے میں اس کو کامیابی مل جائے. تو لہذا اس نے ایک شخص کو بھیجا بات کرنے کے لیے. تو عبد المطلب نے اس شخص سے کہا جو ان سے یعنی ان کو ڈرانے کے لیے آیا تھا، کہ کہا کہ تم اپنے سردار سے کہہ دینا کہ یعنی ہم اپنے یعنی سامان کی حفاظت کر لیں گے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کی حفاظت کر لیں گے، بس 200 اونٹ جو تمہارے سردار نے میرے اپنے جو لیے ہیں وہ واپس کر دینے کے لیے کہہ دینا. اس کے بعد خود دادا عبد المطلب آتے ہیں ابرہہ کے پاس اور اپنے 200 اونٹ کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اس کے سامنے ببانگ دوہل کہتے ہیں کہ یعنی یہ کعبۃ اللہ رب کا گھر ہے اور رب اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا. یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں. اور اس کے بعد ابرہہ جو مکے کے قریب تھا
وادی محصر نامی علاقے میں، جو مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک علاقے کا نام ہے، مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک علاقے کا نام وادی محصر ہے، جب اس علاقے میں ہوتا ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کے ہاتھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیتے ہیں، اس مکے کے رخ کے علاوہ کسی اور رخ کی طرف آگے بڑھانا چاہیں تو اس کا لشکر آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن مکے کی طرف اگر اپنے جو ہے یعنی سواری کو موڑنا چاہے تو سواری وادی محصر سے آگے بڑھنا نہیں چاہ رہے تھے۔ دراصل وہاں اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے یعنی پرندوں کو بھیجتے ہیں جو جھنڈ کے جھنڈ جو ہے یعنی حاضر ہوتے ہیں، اور جن کے چونچ اور پنجوں میں مسور کے دال کے برابر یعنی کچھ کنکریاں تھیں، ترمیہم بحجارت من سجیل، اللہ نے کہا وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل، ان پرندوں کے چونچ اور پنجے میں مسور کی دال کے برابر کچھ کنکریاں تھیں، وہ ایک ایک شخص پہ برساتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے جیسے ہی وہ کنکری کسی شخص کے جسم پر ضرب لگاتی تو اس کا گوشت باہر نکل آتا اور تھوڑی دیر میں وہ زمین پہ گر کے جو ہے مر جاتا۔ تو یہی برا حال ابرہہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ الٹے قدم جب واپس لوٹتا ہے، جب ایک پرندے نے اس پر جو ہے کنکری کو جو ہے پھینکا تو اس کے بعد وہ اتنا کمزور ہوا اور اس قدر یعنی وہ زخم اور بیماری اس کے جسم میں پھیلی کہ پوری طرح سے اس کے اعضاء ختم ہو گئے، ایک ایک عضو اس کے جسم سے کٹتا ہوا نیچے گر رہا تھا۔ آخر کار بہت بری حالت میں اس ابرہہ کی جو ہے موت آتی ہے جس نے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا۔ المہم یہ ایک عظیم واقعہ ہے جو سیرت میں جو ہے پیش آیا۔ دراصل یہ واقعہ کب پیش آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس سال ہوتی ہے اس سال یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اصحاب الفیل کا واقعہ محرم کے مہینے میں پیش آتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوتے ہیں، تو گویا کہ جس سال یہ واقعہ پیش آیا محرم کے مہینے میں، اسی سال کے ربیع الاول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اس واقعے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اہل عرب کو اور پوری دنیا انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کائنات میں ایک عظیم انقلاب بپا ہونے والا ہے، اور وہ انقلاب ولادت رسول اور بعثت رسول کے ذریعے سے جو انقلاب کا بپا ہونے والا تھا، اس انقلاب کی طرف اللہ تعالیٰ اس واقعے سے اشارہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اور اس واقعے کے بعد تقریباً لوگوں کے دلوں میں پہلے سے جو کعبۃ اللہ کی عظمت تھی اور زیادہ بڑھ گئی، لوگوں نے یقین کر لیا یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ تو عرب لوگ جو پہلے سے تعظیم کیا کرتے تھے ان کی اس تعظیم میں اور اضافہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآنی معلومات صحیح اور مستند نصوص اور احادیث کی روشنی میں معلوم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔